اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ کل تعقیبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے گئے تھے کہ تعقیبات کب اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور کتنی پڑھنا مستحب ہے۔ آج انشاءاللہ مبطلات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مبطلات نماز یعنی نماز کس طرح سے ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1135، 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات نماز کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 یعنی اول، نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، مثلا نماز پڑھتے ہوئے مطلقہ شخص کو پتہ چلے کہ جس کپڑے سے اس نے ستر پوشی کی ہے وہ غصبی ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں، نمبر 1 میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری شرائط ہیں نماز صحیح ہونے کے لیے۔ ان میں سے ایک انہوں نے فار دا ایگزامپل کوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے وقت انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپائے۔ یہ مرد کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد حضرات اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور انہیں نماز کے دوران یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو ستر پوشی کی ہے، جو اپنی شرمگاہ چھپائی ہے جس لباس سے، جس کپڑے سے، وہ غصبی ہے، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 میں بیان کرتے ہیں، نماز کے دوران عمدن یا سہون یا مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسی چیز سے دوچار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثلا اس کا پیشاب خطا ہو جائے، اگرچہ احتیاط کی بنا پر، اس طرح نماز کے آخری سجدے کے بعد سہون یا مجبوری کی بنا پر ہو۔ جو شخص پیشاب یا پخانہ نہ روک سکتا ہو، اگر نماز کے دوران میں اس کا پیشاب یا پخانہ نکل جائے اور وہ اس طریقے پر عمل کرے جو احکام وضو کے ذیل میں بتایا گیا ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نماز کے دوران مستحاضہ کو خون آ جائے تو اگر وہ استحاضہ سے متعلق احکام کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں اس سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے، کوئی ایسا عمل انجام پا جائے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی سے پیشاب پخانہ وغیرہ نکل جائے تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر نماز کے درمیان مجبوری میں صادر ہوتا ہے، یعنی اگر انسان بیمار ہو، نہیں روک سکتا، اسی طرح عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نہیں روک سکتی، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی اگر بیمار شخص پیشاب پخانہ نہ روک سکتا ہو تو اس کے نماز کے لیے کچھ شروط بیان کیے جا چکے ہیں، بتائے گئے تھے کہ اسے کس طرح عمل کرنا چاہیے، وہاں پہ آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بتایا گیا تھا کہ روئی وغیرہ رکھے گا اور اس پر اس طرح سے کوئی ایسا کپڑا روئی وغیرہ رکھے گا تاکہ پیشاب باہر نہ آنے پائے۔ اسی طرح سے استحاضہ کے بھی عمل بتائے گئے تھے، مسائل بتائے گئے تھے، انشاءاللہ آپ لوگ وہاں جا کے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں بتانا مقصود نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ درس طویل ہو جائے گا۔ وہاں پہ تفصیلی طور پہ استحاضہ کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں شروع میں، تو وہاں پہ آپ لوگ جا کے رجوع کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اگر اس پہ عمل کریں گے تو نماز صحیح رہے گی۔ لہٰذا وہاں پہ جا کے آپ لوگ رجوع کریں کہ کس طرح سے ایک بیمار شخص اپنے لیے نماز پڑھے گا اور کیا کیا عمل کرے گا۔ اسی طرح استحاضہ خاتون جو
جب حالت ہے استحاضہ میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں بتائی جا چکی ہیں، لہٰذا وہاں پہ جا کے رجوع کریں۔ تو اگر وہ اپنے ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر ان احکامات پہ عمل نہ کر سکے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یا مرد غیر اختیاری طور پہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرے کہ پیشاب پخانہ اس سے صادر ہو جائے یا خاتون سے کوئی خون وغیرہ صادر ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی اگر وہ ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے کہ جو بتایا گیا تھا۔ اگر وہ شخص ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے کہ جو بتایا گیا تھا، یعنی کوئی کپڑا وغیرہ یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے کہ جو اس کا خون یا اس کا پیشاب پخانہ وغیرہ باہر نکل کے نہیں آتا ہے، کپڑوں پہ نہیں لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1136، جس شخص کو بے اختیاری نیند آ جائے، اگر اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا یا اس کے بعد سویا، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، بشرطے یہ جانتا ہو کہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر تھا کہ اسے عرف عام میں نماز کہتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے اختیاری طور سے نماز میں سو جائے، کیونکہ نماز میں سونا نماز کو باطل کر دیتا ہے، اگر کوئی شخص نماز میں جان بوجھ کے سو جاتا ہے اور اس کی نیند اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ اسے سنائی نہ دے، وہ کچھ سمجھ نہ سکے، وہ افعال کو انجام نہ دے سکے کچھ مدت کے لیے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک نیند کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جسے جھپکی کہتے ہیں، اور ایسی نیند کہ جو انسان تھوڑی سی مدت میں نیند لیتا ہے اور ایسی صورت میں لیکن افعال انجام دیتا رہتا ہے، کام اپنے انجام دیتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اور بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیند میں اپنے کام کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو نیند کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو اور اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس نے کچھ حصہ نماز کا نیند کی حالت میں پڑھا ہے، نماز کے بعد اسے معلوم چلے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے، بشرطے کہ جب اس نے نماز پڑھی تھی تو کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یہ سو رہا ہے۔ اگر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص سو رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ سو نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی اس مسئلے میں انہوں نے عرف عام پہ بنا رکھ دی ہے کہ اگر عرف عام یعنی دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص سو رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی۔ ان تمام مسائل کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے بتایا جائے گا، کیونکہ مبطلات نماز بہت سارے ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں مسائل بھی بیان کیے ہیں وضاحت کے لیے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔